ابھی بابو لیاقت کے ساتھ میری گفتگو جاری تھی کہ میز پہ رکھے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ بابو لیاقت ریسیور اٹھا کر دھیمے لہجے میں باتیں کرنے لگا۔ میں نے ایک نگاہ گرد و پیش پر ڈالی۔ یہ بڑی سجی سجائی نشست گاہ تھی۔ قالین، فرنیچر، پردے، ہر چیز اہل خانہ کی نفاست کا مظہر تھی۔ نشست گاہ کی دیواروں پر بڑے بڑے فریم شدہ فوٹوگراف آویزاں تھے۔ ان فوٹوگرافز کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اپوزیشن پارٹی سے بابو لیاقت کی دیرینہ وابستگی ہے۔ جو دوسری بات سامنے آتی تھی وہ یہ تھی کہ اہل خانہ میں سے کوئی فرد فوٹوگرافی میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ چھوٹی بڑی، رنگین بلیک اینڈ وائٹ، فریم شدہ اور بغیر فریم کے بے شمار تصاویر اس نشست گاہ میں سجی تھیں۔ ان میں سے کچھ تصویریں واقعی شاہکار کہلا سکتی تھیں۔ اچانک میری توجہ انٹرکام پر ہونے والی گفتگو پر مرکوز ہو گئی۔ اس گفتگو میں مس سروج کا نام آیا تھا اور یہ نام آتے ہی بابو لیاقت کے چہرے پر تشویش کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے انٹرکام بند کیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، تم کہہ رہے ہو کہ تم مس سروج کو نہیں جانتے، لیکن مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں ہی ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اسے کسی اور نام سے جانتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ کچھ ایسا ہی ہے۔ آپ نے جلال نام کے شخص کا ذکر کیا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ خانہ بدوش بھی یہ نام لے رہا تھا۔ اس نام کے ساتھ اس نے کسی ارجمند بانو کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو اٹھو یہاں سے، تمہارا یہاں موجود ہونا ٹھیک نہیں، بابو لیاقت نے تیزی سے کہا۔ اس نے مجھے باقاعدہ بازو سے تھاما اور 8-10 قدم چلا کر نشست گاہ کے ایک بغلی دروازے پر لے آیا۔ دروازہ کھول کر اس نے مجھے ایک مختصر سے کمرے میں دھکیلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ نشست گاہ میں نمستے کی سریلی زنانہ آواز گونجی۔ میں ایک ساتھ میں پہچان گیا، یہ ارجمند بانو کی آواز تھی۔ نشست گاہ سے ملی جلی آوازیں آنے لگیں۔ ان میں شیطان ASI بلراج کی آواز بھی تھی۔ میں جس کمرے میں بند تھا یہ بالکل تاریک تھا۔ روزن یو کھڑکی تو دور کی بات، در و دیوار میں کہیں جھری تک موجود نہیں تھی۔ میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی ڈارک روم میں ہوں۔ یہاں فلموں کی ڈیولپنگ پرنٹنگ کے مختلف آلات رکھے تھے اور تازہ پرنٹ کی ہوئی بہت سی تصویریں ایک ڈوری سے جھول رہی تھیں۔ کمرے میں ہونے والی گفتگو میں ایک شخص بہت زیادہ بول رہا تھا اور بہت بے تکلفی سے بول رہا تھا۔ پتہ چلا کہ یہی تیواری لال ہے۔ وہ بابو لیاقت سے ارجمند بانو کا تعارف کرا رہا تھا۔ یہ مس سروج ہیں، بمبئی کے سماجی حلقوں کی مشہور و معروف شخصیت۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پاکستانی صنعتکار سے شادی کر لی تھی اور 1.5-2 سال سے پاکستان میں ہی رہ رہی تھیں۔ آج کل ان کے شوہر کاروبار کے سلسلے میں یورپ گئے ہوئے ہیں۔ بڑی دلیر خاتون ہیں، تنہا یہاں سارے کاروباری امور انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ زمینوں کا کام بھی ہے۔ ان کے شوہر کا شمار خوشاب کے گنے چنے ذمہ داروں میں ہوتا ہے۔ 2-3 ہفتے پہلے چند اوباش افراد نے انہیں مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ ان کا خیال تھا یہ خاتون ہیں، دب جائیں گی، لیکن انہوں نے اپنا بھرپور دفاع کیا۔ تھانے کچہری تک نوبت آ گئی تھی۔ 5 روز پہلے ان اوباش افراد نے ارجمند صاحبہ کی نوجوان سیکرٹری کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور مزاحمت پر گولی مار دی۔ ارجمند صاحبہ نے اپنے کارندوں کے ساتھ قاتلوں کا تعاقب کیا۔ وہ سرحد پار کر کے انڈیا میں گھس آئے۔ ارجمند صاحبہ انہیں کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتی ہیں اور ان کی یہ خواہش ایسی ناجائز بھی نہیں ہے۔ تھانے کچہری سے کب کسی کو انصاف ملا ہے؟ اور اگر کسی کو ملتا بھی ہے تو اتنی قیمت پر اور اتنی دیر سے کہ وہ انصاف بھی ظلم بن جاتا ہے۔ ارجمند بانو کی آواز آئی، میرا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے گولی مارنا یا پھانسی دینا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ان درندوں کو پکڑ کر قانون کے حوالے کروں اور عدالت کے سامنے وہ سارے ثبوت پیش کروں جو ان قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں۔ بابو لیاقت نے کہا، تیواری لال صاحب، آپ ہمارے بڑے پرانے مہربان ہیں۔ آپ ان کے ساتھ آئی ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہوگا۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ارجمند بولی، ہمیں معلوم ہوا ہے شہر میں آپ کا اثر و رسوخ ہے اور لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، اور ایسے بہت سے کارکن بھی آپ کے پاس ہیں جو ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں۔ میں اس معاملے کو فی الحال پولیس میں نہیں لے جانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ مجرموں کو ٹریس کرنے میں آپ ہماری مدد کریں۔ وہ لوگ یہی فرید کوٹ میں موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے اور تیواری لال نے آپ کو فون پر بتایا تھا کہ ان میں سے ایک بندہ پرسوں سے پہر کو پکڑا بھی گیا تھا، لیکن ہمارے ایک کارندے کی غلطی کے بعد بچ نکلا۔ بابو لیاقت نے پرسوچ لہجے میں کہا، اگر صرف 3-4 افراد کا معاملہ ہو تو انہیں ڈھونڈنا خاصا مشکل کام ہے، لیکن آپ فرما رہی ہیں کہ وہ ٹرک سمیت یہاں آئے ہیں۔ میرے خیال میں تو فرید کوٹ کے اندر یا گرد و نواح میں چھپائے گئے ایک ٹرک کا کھوج لگانا کوئی زیادہ دشوار کام نہیں۔ ویسے اس ٹرک پر لدا ہوا کیا ہے؟ تیواری لال نے جواب دیا، گنا ہے۔ گنے کے نیچے کیا ہے؟ یہ سوال بابو لیاقت نے نہ پوچھا
نہ ارجمند بانو نے اس کا جواب دیا۔ یہی وہ سوال تھا جس کے گرد باقی سارے سوالات اور ان کے ہنگامہ خیز جوابات گردش کر رہے تھے۔ جن لوگوں کو معلوم تھا کہ ٹرک کے اندر کیا ہے، وہ اس علم کو اپنے تک محدود رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ یہ علم کی دولت نہیں تھی، یہ دولت کا علم تھا، اور ایسا علم جب عام ہو جائے تو بیکار ہو جاتا ہے۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو اس علم کو اپنے تک محدود رکھنے پر مجبور تھے۔ میں بابو لیاقت سے مدد طلب کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اصل رودات کے بجائے ایک گھڑی گھڑائی کہانی سنائی تھی۔ یہی وتیرہ ارجمند اختیار کر رہی تھی۔ وہ ہمیں قاتل بتا رہی تھی اور یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اسے ٹرک سے نہیں، فقط اپنے وفادار ملازمہ کے قاتلوں سے غرض ہے، وہ قاتل جو بے گناہ تھے اور وہ ملازمہ جو سرے سے قتل ہی نہیں ہوئی تھی۔ بابو لیاقت نے کہا، محترمہ، یہ تیواری صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ میری ایک سیاسی حیثیت بھی ہے، اس لیے میں کسی متنازع معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالتا، لیکن آپ سے انکار بھی ممکن نہیں۔ ابھی بابو لیاقت کا فقرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ باہر سے دھما چوکڑی کی آوازیں آئیں۔ یوں لگا جیسے کسی شخص کو زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ میں نے ڈارک روم کے واحد دروازے میں بمشکل ایک جھری تلاش کی اور اس سے آنکھ لگا کر بیٹھ گیا۔ نشست گاہ کا ایک تہائی حصہ میری آنکھوں بلکہ آنکھ کے سامنے آ گیا۔ اس حصے میں نشست گاہ کا دروازہ، ایک صوفہ اور وہ میز نظر آ رہی تھی جس پر 2 رنگوں کے ٹیلی فون سیٹ رکھے تھے۔ صوفے پر ارجمند کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مسکراتی آنکھوں اور بہت فربہ جسم والا ایک سرخ و سفید شخص بیٹھا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، یہی تیواری لال تھا۔ ارجمند پتلون اور جرسی میں نظر آ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال شانوں پر بکھرے تھے اور کندھے سے ایک نفیس قسم کا بیگ جھول رہا تھا۔ ممکن تھا اس بیگ میں کوئی آتشی ہتھیار بھی موجود ہو۔ ایسے زنانہ بیگ ہوتے ہی اسلحے کے لیے ہیں۔ یہ اسلحہ ریوالور وغیرہ کی شکل میں نہ بھی ہو تو سرخی پاؤڈر کی شکل میں تو ضرور ہوتا ہے۔ میں نے ارجمند بانو کو گہری نظر سے دیکھا۔ ڈھیلی ڈھالی جرسی میں بھی اس کا بھرپور شباب نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ کھلے ہاتھ پیر کی لڑکی تھی۔ اس کے حسن میں سب سے جدا چیز اس کی جلد کی خوبصورتی اور ملائمت تھی۔ اگر وہ واقعی اسٹنٹ مین جلال سے محبت کرتی تھی تو پھر کوئی بھی شخص جلال کی قسمت پر رشک کر سکتا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے نشست گاہ کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور بابو لیاقت کے کارکن ایک شخص کو مارتے دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ وہ ایک موٹا تازہ شخص تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ کوٹ کی ایک آستین پھٹی ہوئی تھی اور گریبان چاک ہو کر ناف تک پہنچ چکا تھا۔ لمبے تڑنگے ملازم نے زخمی کو گریبان سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اسے بابو لیاقت کے قدموں میں پھینکتے ہوئے بولا، بابو جی، یہ حرامی بیٹھک کے باہر منڈلا رہا تھا۔ اس کا ایک ساتھی بھی تھا، وہ بھاگ گیا، ریوالور نکلا اس کے پاس سے۔ لمبے تڑنگے شخص نے ایک چمکتا دمکتا ریوالور میز پر رکھ دیا۔ کون ہو تم؟ بابو لیاقت نے گرج کر پوچھا۔ زخمی شخص حلق سے غوں غاں کی آوازیں نکالنے لگا۔ قد آور ملازم نے اس کے سر پر پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ گونگا بن رہا ہے حرامزادہ۔ زخمی نے اپنی انگلی سے زبان کی طرف اشارہ کیا اور انکار میں سر ہلانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ ہاتھ بھی جوڑ رہا تھا اور فریادی انداز میں بار بار بتیسی نکالنے لگتا تھا۔ وہ اپنے رویے سے خود کو ایک معمولی وارداتیہ ظاہر کر رہا تھا جو اتفاقاً پکڑا گیا ہے اور پولیس میں جانے کے خوف سے ہلکان ہو رہا ہے۔ اس کی اداکاری متاثر کن تھی۔ اگر میں اس شخص کو پہلے سے نہ جانتا ہوتا تو یقیناً یہی سمجھتا کہ وہ معمولی چور و چکا ہے جو اپنی شامت اعمال کے سبب پکڑا گیا ہے اور اب کسی بھی طرح رو پیٹ کر اور معافیا مانگ کر اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ لیکن میں اس باتونی گونگے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ جب ہمیں ارجمند نے چٹے پل والی حویلی سے نکال باہر کیا تھا تو راستے میں ہمیں افراہیم ملا تھا اور بڑی رازداری سے ایک پھلواری میں لے آیا تھا۔ اس پھلواری کا مالک ایک موٹا سا سست الوجود شخص سلطانہ تھا۔ یہ سلطانہ بڑا گہرا شخص تھا اور افراہیم کا خاص آدمی تھا۔ اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ ہمیں کئی دن تک نرسری میں چھپائے رکھا تھا۔ اب وہ ہمارے سامنے قالین پر گرا پڑا تھا اور بابو لیاقت کی منت سماجت کر رہا تھا۔ اس شخص کو پہچانتے ہی میرے ذہن میں خطرے کی انگنت گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ ایک ایک کر کے میرے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھار رہے تھے۔ اس بھارتی شہر کے گلی کوچوں میں پہلے ارجمند بانو اور جلال سے ملاقات ہوئی تھی، اب افراہیم کے دیدار کے امکانات بھی پیدا ہو گئے تھے۔ جو شخص نشست گاہ کے قالین پر بیٹھا خون تھوک رہا تھا وہ افراہیم کے ان کارندوں میں سے تھا جن کے بارے میں ارجمند بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ کارندہ خاص اگر یہاں فرید کوٹ میں موجود تھا تو پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ افراہیم بھی یہاں وارد ہو چکا ہو۔ مجھے لگا جیسے ارجمند بانو، افراہیم، قادر زمان، عیسیٰ جان، شنکر اور ان کے سینکڑوں ہرکارے گوشت پوست کے نہیں، لوہے کے انسان ہیں اور میں چٹے پل کی حویلی سے دولت نہیں، ایک بہت بڑا مقناطیس نکال کے لے آیا ہوں۔
یہ مقناطیس لوہے کے لوگوں کو اپنی چاروں جانب سے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ بابو لیاقت کے قد آور ملازم نے ایک اور زوردار ٹھوکر زخمی کے سر پہ رسید کی اور غرا کر بولا، بابو جی، ہمارا خیال ہے یہ بندہ میڈم صاحبہ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہے۔ جب میڈم صاحبہ کی گاڑی بیٹھک کے دروازے پر رکی تھی، اس وقت یہ بھی اسکوٹر پر گلی سے گزرا تھا۔ اس نے اسکوٹر حکیم شفیع کی دکان کے سامنے کھڑا کیا تھا، اپنے ساتھی کو اسکوٹر کے پاس چھوڑا اور خود بیٹھک کے آس پاس منڈلانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا سکھ ساتھی بھی آ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ شخص فرید کوٹ کا ہی رہنے والا ہے۔ ارجمن کے خوبصورت چہرے پر تشویش نظر آنے لگی۔ بات تھی بھی تشویش کی۔ اگر یہ شخص واقعی اس کے پیچھے آیا تھا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے ASI بلراج کو اشارہ کیا۔ وہ کالے رنگ کا ریلوے انجن کسی قریبی کرسی پر بیٹھا تھا۔ لپک کر وہ سلطانے کے سر پر پہنچا۔ نیچے جھک کر اس نے ایک ایسا زوردار تھپڑ سلطانے کے منہ پر مارا کہ در و دیوار چٹاخ کی آواز سے گونج اٹھے۔ سلطانہ مسلسل معافیا مانگ رہا تھا اور منہ سے غوں غاں کی آوازیں نکال کر التجائے کر رہا تھا۔ بلراج نے اسے قالین پر گرا کر اس کی گردن پر اپنا بھاری بھرکم بوٹ رکھ دیا۔ دباؤ کی وجہ سے سلطانے کا منہ خود بخود کھل گیا۔ بلراج نے اس کے کھلے ہوئے منہ میں زخمی کا اپنا ہی ریوالور اس طرح گھسیڑا کہ اس کی نال دور تک اتر گئی۔ کون ہے تو؟ اس نے خوخار لہجے میں پوچھا۔ بابو لیاقت نے جلدی سے اٹھ کر سلطانے کی جان بلراج سے چھڑائی۔ یقیناً اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ کوئی باہر کا شخص اس کی بیٹھک میں پرتشدد کارروائی کرے اور جو کسی بھی طرح کی بدنامی کا باعث ہو۔ جو بات مجھے معلوم تھی وہ اس چھت تلے کسی اور کو معلوم نہیں تھی۔ یہ شخص جو پکڑ کر یہاں لایا گیا تھا افراہیم کا کارندہ تھا اور اس کا ایک ساتھی موقع سے فرار بھی ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر افراہیم فرید کوٹ میں موجود ہے تو وہ کسی بھی لمحے آندھی اور طوفان کی طرح بابو لیاقت کی بیٹھک پر یلغار کرنے والا تھا۔ میری سوچ کی تصدیق اتنی جلدی ہوئی کہ میں خود بھی حیران رہ گیا۔ بیٹھک کے بیرونی دروازے کے پاس گاڑیاں رکنے کی مدھم آوازیں آئیں۔ پھر ایک ملازم بھاگتا ہوا نشست گاہ میں پہنچا۔ گن جو تھوڑی دیر پہلے اس کے کندھے سے جھول رہی تھی اب ہاتھ میں تھی۔ گن کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ کوئی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ وہ تیزی سے بولا، بابو جی، کچھ بندے آئے ہیں جی، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اسی دوران دروازے کی طرف سے قدآور شخص کی بلند آواز ابھری۔ وہ کسی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی، آپ اسلحہ لے کر اندر نہیں جا سکتے۔ اندر تیرے بہنوئی نے کرفیو لگایا ہوا ہے؟ ایک دوسری آواز میں غرا کر پوچھا۔ پھر نشست گاہ کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور قدآور شخص لڑکھڑاتا ہوا الٹے پاؤں اندر آ گیا۔ اسے دھکیل کر اندر آنے والا افراہیم تھا۔ افراہیم کو آخری بار میں نے چٹے پل کی حویلی میں دیکھا تھا۔ خانہ بدوشوں نے حویلی پر ہلہ بولا تھا۔ افراہیم کا چوکیدار نشان علی میری آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اترا تھا اور خود افراہیم زخمی حالت میں حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ نکلا تھا۔ بعد میں نے حویلی میں خانہ بدوشوں کے للکارے سنے تھے۔ وہ ہر طرف افراہیم کو پکارتے پھر رہے تھے۔ ان ساعتوں میں مجھے قطعی امید نہیں تھی کہ میں افراہیم کو دوبارہ زندہ دیکھ سکوں گا، لیکن آج وہ ایک بار پھر میرے سامنے تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی وحشی چمک نظر آ رہی تھی جو زر و جواہر سے بھرا ہوا پہلا صندوق دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ابھری تھی۔ دراز قد شخص نے افراہیم کا دھکا کھانے کے بعد اچانک قمیض کے نیچے سے ریوالور نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ریوالور افراہیم کی طرف سیدھا کرتا، افراہیم کے ایک ساتھی نے بھی خودکار رائفل تان لی۔ نشست گاہ میں چند لمحے اوئے اوئے کی تہمکانہ آوازیں ابھری، پھر بابو لیاقت لپک کر فریقین کے درمیان آ گیا۔ اس نے اپنے دراز قد ملازم کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور افراہیم کے مشتعل ساتھی کی رائفل نیچے جھکا دی۔ افراہیم کو دیکھ کر ارجمند بانو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ افراہیم کی نگاہوں میں طنز کی تپش اور غضب کی چنگاریاں تھیں۔ وہ نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا ارجمند کے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے عقب میں اس کے مسلح کارندے تھے۔ ان کی تعداد 10 سے کم ہرگز نہیں تھی۔ وہ صورتوں سے ہی خوخار لوگ نظر آتے تھے۔ مجھے ان میں قادر زمان کا ایک کارندہ بھی نظر آیا۔ اس کے علاوہ 2 سکھ بھی موجود تھے۔ بابو لیاقت نے ارجمند اور افراہیم کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ افراہیم بولا، کچھ زیادہ نہیں، بس 1.5-2 سال یہ میری بیوی رہی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کا شوہر رہا ہوں۔ ارجمند بانو جنگلی بلی کی طرح غرائی، میں تمہیں نہیں جانتی، اور تمہیں کیسے جرأت ہوئی کہ میرا پیچھا کرو اور زبردستی کسی کی 4 دیواری میں گھسو؟ جرأتیں تو تم نے بھی بڑی بڑی کی ارجمند بیگم، اور تمہاری جرأت کا یہ تازہ ترین شاہکار زخمی حالت میں میرے سامنے پڑا ہے۔
اس نے اپنے فربہ اندام کارندے کی طرف اشارہ کیا جو اب اپنے ایک ساتھی کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا تھا اور غضبناک نظروں سے بابو لیاقت کے دراز قد ملازم کو دیکھ رہا تھا۔ ارجمند نے تلخ لہجے میں کہا، میں نے اس کتے کو کچھ نہیں کہا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ہے کون۔ تیواری لال نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، یہ شخص باہر مشکوک حالت میں گھوم رہا تھا، لیاقت صاحب کے ملازم پکڑ کر انہیں یہاں لے آئے اور کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ باقی آپ لوگ جس طرح بیٹھک میں گھسے ہیں یہ کسی طور بھی مناسب نہیں۔ ہم خاموش ہیں تو آپ اسے ہماری کمزوری نہ سمجھیں، ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے، ہم بھی گولیاں چلا سکتے ہیں۔ درجنوں لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ اندر زبردستی گھس آئے ہیں، ہم ایک دو کو مار بھی دیں گے تو کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اسلحے کا روب یہاں نہ ڈالیں، اگر کوئی کرنے والی بات ہے تو ہم بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ ایک سکھ رائفل بردار نے رائفل کی نال تیواری لال کے سینے پر رکھ دی اور خطرناک لہجے میں بولا، تو زیادہ بڑبڑ نہ کر بھڑوے، چل ادھر بیٹھ بندے کا پتر بن کر۔ اس نے رائفل سے ہی تیواری لال کو زوردار ٹہوکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر ارجمند بانوں سے ٹکرایا اور صوفے پر جا گرا۔ ایک بار پھر نشست گاہ کی فضا میں زبردست تناؤ پیدا ہو گیا، چہرے تمتما اٹھے اور اعصاب تن گئے، یوں لگا کہ ابھی گولی چل جائے گی۔ لیکن پھر بابو لیاقت نے بڑی ذہانت اور جرأت سے صورتحال پر قابو پایا۔ وہ واقعی سیاسی مزاج کا شخص تھا اور مار دھاڑ سے زیادہ ڈائیلاگ پر یقین رکھتا تھا۔ وہ یہ بات تو جان ہی چکا تھا کہ اس کی مہمان ارجمند اور بن بلائے مہمان افراہیم میں کوئی سنگین نوعیت کا تنازع ہے۔ اس نے دونوں کا اشتعال کم کرنے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ وہ تسلی سے ایک دوسرے کی بات سنیں۔ افراہیم نے ارجمند سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، وہ بندہ میرے حوالے کر دو جسے تمہارے کارندوں نے شباب سنیما سے پکڑا ہے۔ میں نے کسی کو نہیں پکڑا، اور پکڑا بھی ہوتا تو تیرے کہنے پر تیرے حوالے کبھی نہ کرتی۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری صورت تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ صورت تو تم اس بازیگر کی بھی دیکھنا چاہو گی جو تمہارے دل میں بسا ہوا ہے، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی بد کردار عورت کو اپنی صورت دکھانے کا۔ بندہ میرے حوالے کر دو، میں 101 مرتبہ تم پر لعنت بھیج دوں گا۔ کچھ دیر میاں بیوی میں تلخ کلامی جاری رہی، پھر وہ کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ بابو لیاقت نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے جی کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلتے ہیں، آپ دونوں تسلی سے بات کر لیں۔ افراہیم کو بھی یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے اپنے کارندوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھو، میں پھر تمہیں بلاتا ہوں۔ بابو لیاقت نے بھی اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ وہ نشست گاہ سے باہر آ جائیں۔ تیواری لال نے کچھ پس و پیش سے کام لیا، لیکن بابو لیاقت سمجھا بجھا کر اسے بھی باہر لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نشست گاہ میں صرف افراہیم اور ارجمند رہ گئے۔ نشست گاہ کے تمام دروازے بند تھے۔ افراہیم نے پھر بھی ایک بار دروازوں کا جائزہ لیا اور یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ نشست گاہ میں اطمینان سے بات کی جا سکتی ہے، ارجمند کے سامنے بیٹھ گیا۔ اندرونی جوش سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ بڑے جذباتی انداز میں اس نے ارجمند کے شانے تھام لیے۔ دیکھ ارجمند، جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جا، تو جانتی ہے یہ وقت ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، اس وقت کا ایک ایک لمحہ اہمیت رکھتا ہے، یہ لمحے گزر گئے تو ساری زندگی افسوس میں ہاتھ ملنے پڑیں گے۔ وہ سب کچھ جس کی تلاش میں ہم نے دن کا سکون اور راتوں کی نیندیں حرام کی تھی ہم حاصل کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قیامت اگر ٹوٹی ہے تو اس کا سبب صرف تم ہو۔ تم ایک بے وفا اور دھوکے باز شخص ہو۔ جو کچھ ہوا تمہاری خود غرضی اور لالچ کے سبب ہوا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے بے خبر رکھ کر تہہ خانے میں کھدائی کروائی اور صندوق نکالے۔ سب کچھ تنہا ہضم کرنا چاہتے تھے نا تم، اب کرو ہضم، ڈال لو سب کچھ اپنے پیٹ میں۔ خدا کے لیے ارجمند، خدا کے لیے یہ تانے دینے دلانے کا وقت نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں مجھ سے ہی نہیں تم سے بھی ہوئی ہیں۔ بہرحال بھول جاؤ، جو ہوا سو ہوا، آؤ ہم مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ کیا حل نکالیں؟ ساری فہم و فراست تو تمہارے دماغ میں بھری ہوئی ہے، اگر کوئی حل ہے تمہارے پاس تو بتاؤ۔ حل میرے پاس نہیں، حل تمہارے پاس ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے شباب سنیما سے حسانہ کو پکڑا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حسانہ بے خبر ہو۔ وہ ضرور جانتا ہے کہ صندوق کہاں ہے۔ ساری دنیا بے خبر ہو سکتی ہے لیکن وہ شخص نہیں ہو سکتا۔ لیکن حسانہ میرے پاس نہیں ہے، وہ ہے تمہارے پاس، وہ ہے، لیکن شاید تمہیں احساس نہیں کہ وہ شخص ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، اور یہ احساس ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھو ارجمند، اگر تم ہنسنے کی زبان کھلوا چکی ہو تو پھر کسی طرح کی تاخیر نہ کرو، اور اگر ابھی تک وہ چپ ہے تو پھر جلد از جلد اس کی زبان کھلوانی ہوگی۔ اگر جلد ایسا نہ ہو سکا تو سب کچھ راکھ ہو جائے گا، اور یہ راکھ ساری زندگی اڑ اڑ کر ہمارے سروں پر پڑتی رہے گی۔ اس نے ایک بار پھر ارجمند کے شانے تھام لیے۔ بتاؤ نا حسانہ کہاں ہے، بتاؤ ارجمند۔ ارجمند کے چہرے پر ابھی تک نفرت اور بیگانگی کی جھلک تھی۔ اس نے افراہیم کے ہاتھ اپنے شانوں سے جھٹکے اور بولی، وہ شخص پکڑا ضرور گیا تھا، لیکن کل رات وہ تیواری صاحب کی کوٹھی سے بھاگ گیا ہے۔ کیسے بھاگ گیا؟ بس چکمہ دے گیا۔ کہ کیا مطلب؟
तिवारी साहब का ख्याल था कि वो सख्त जान बंदा है, मार पीट से जुबान नहीं खोलेगा। उन्होंने राय दी कि इसे कोठी से निकलने का मौका दिया जाए, बाद में इसका पीछा करके ट्रक के ठिकाने का पता चला लिया जाए। हमने इसे कोठी से निकालकर इसका ताक़ुब शुरू किया, लेकिन वो तवक्को से ज़्यादा होशियार निकला। कल रात स्टार होटल में जो हंगामा हुआ इसी के सबब हुआ था। इसने हमारे आदमियों को जख्मी किया और भाग निकला। ओह नो! जो हकीकत थी वो मैंने तुम्हें बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी है कि यकीन करो या ना करो। इफ्राहिम कुछ देर तक अरजमंद से तकरार करता रहा। इसका ख्याल था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन जब इसे यकीन हो गया कि असल बात वही है जो वो बता रही है, तो एकदम इसका पारा फिर चढ़ना शुरू हो गया। मैं देख रहा था इसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था और आंखें फरते गज़ब से फैल रही थीं। एकदम वो आतिशफशां की तरह फट पड़ा। इसकी आवाज़ की नरमी और मुलायमत हवा हो गई और लहजा देखे हुए पत्थर बरसाने लगा। वो चीख कर बोला, हरामजादी, कुत्ते की बच्ची, जानती है तूने क्या किया? कुछ जानती है तू? वो तेरी माँ का कसम जिसे तू हसाना कह रही है, हसाना नहीं था, वो उस्ताद जहानी था। वो तेरी जैसी कंजरियों और जलाल जैसे दल्लों को चुटकियों में उड़ा देता है। इसके बारे में जानना चाहती है तो कादिर जमान और शंकर जैसे फन्ने खानों से पूछ। तू इसका पीछा करके इसके साथियों तक पहुंचने निकली थी। तू है क्या शय इसके सामने? शुक्र कर इसने तुझे चीड़ फाड़ के नहीं फेंक दिया। मेरी आंख झिरी से लगी थी और अरजमंद बानो का चेहरा मेरे सामने था। इसकी आंखों में मेरे नाम की बाज़गश्त हैरत बनकर ठहरी थी। संगीन होने के बावजूद ये लम्हात दिलचस्प थे। मेरा एक हरीफ बंद कमरे के अंदर मेरी शान में कसीदे पढ़ रहा था और इस बात से बेखबर था कि मैं सुन रहा हूँ। अरजमंद की आंखों में छलक आने वाली हैरत और तशवीश देखकर मुझे भी लुत्फ आया। इफ्राहिम ने जेब से एक अखबारी तराशा निकालकर अरजमंद की आंखों के सामने लहराया और गरजा, देख, यही है ना वो हसाना, देख इसको अच्छी तरह। अरजमंद ने इस बोसीदा तराशे पर निगाह दौड़ाई, फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, पागल कुत्ते की तरह मत चीखो। मुझे इलाम नहीं होना था कि ये बहरूपी है। तुम भी तो कितने हफ्ते से हसाना ही समझते रहे थे और खुदाई करवाते रहे थे इससे। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, अब इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कमीनापन है। कमीनी तो तू खुद है हरामजादी। मैंने तुझसे निकाह किया था, तुझे जिंदगी का शरीक बनाया था। तूने साबित किया कि तू किसी बदकार माँ की औलाद है। तूने बम्बई से अपने यार को अपने पास बुलाया, मेरी बीवी कहलाती रही, उसके बिस्तर पर सोती रही, मेरी आंखों में धूल झोंककर इस बाजीगर से रंगरलियां बनाती रही। अपने गिरेबान में मुंह डाल और जरा सोच, तेरी लानती जुबान इस काबिल है कि तू किसी को फरेबी और दगाबाज कह सके? बता, तेरी जुबान है इस काबिल? बदकार तू खुद है हरामी। इस उम्र में भी तेरी हविस कम नहीं हुई। मुझे घर में डालकर रंग बिरंगी औरतों पर मुंह मारता रहा है। तेरा कौन सा करतूत मुझसे छुपा हुआ है? तेरी हर काली रात मेरी आंखों के सामने है। मैं ये भी जानती हूँ कि खुशाब की किस किस गली में तेरे हरामी बच्चे खेल रहे हैं। यूं डार्क रूम के अंदर मियाँ बीवी की ये जंग देखकर यूं लग रहा था कि मैं बॉक्स में बैठा हूँ और मार धाड़ से भरपूर फिल्म देख रहा हूँ। एकाएकी इफ्राहिम आपे से बाहर हो गया। इसने लपक कर अरजमंद का गला दबोचा और गिराकर इसके ऊपर चढ़ बैठा। इसके मुंह से गालियों के फव्वारे छूट रहे थे। अरजमंद की निगाहों में खौफ के बजाय गजब की चिंगारियां थीं। इसने इस्तरारी तौर पर पहले तो अपनी जूती उतारने की कोशिश की, फिर फुर्ती से अपने हैंडबैग में हाथ डाला। इसी दौरान नशिस्तगाह का बखली दरवाज़ा धमाके से खुला और बाबू लियाकत समेत कई अफराद दंदनाते हुए अंदर आ गए। बाबू लियाकत ने सबसे पहले अरजमंद का वो हाथ दबोचा जो इसने हैंडबैग में डाल रखा था। यकीनन वो कोई हथियार बरामद करना चाहती थी। तिवारी लाल ने इफ्राहिम को खींचकर अरजमंद के से पीछे हटाया। इफ्राहिम गुस्से की इंतहा को छू रहा था। इसने तिवारी लाल के रुखसार पर खींचकर एक थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ के साथ ही वो तूफान जो नशिस्तगाह में बड़ी देर से पल रहा था बेकाबू हो गया। सबसे पहला फायर किसने किया ये मैं नहीं देख सका, क्योंकि फायर करने वाला मेरी निगाह से ओझल था। ये 38 बोर रिवॉल्वर का फायर था। इसके साथ ही रिपीटर के 2 धमाके सुनाई दिए। मैंने तिवारी लाल को तड़प कर तपाई पर गिरते देखा। एकाएकी नशिस्तगाह मैदान जंग बन गई। मुख्तसर सी जगह में घमसान का रन पड़ा था। मेरे सामने राइफल का एक ब्रस्ट गांधी की बहुत बड़ी फ्रेम शुदा तस्वीर को लगा और वो चकनाचूर होकर कालीन पर गिर गई। फिर कोई शख्स जोर से चीखा। इसके साथ ही 2-3 अफराद एक दूसरे से गत्थम गत्था नशिस्तगाह के दरवाजे से बाहर जा गिरे। फायरिंग चंद लम्हे नशिस्तगाह में मरकूज रहने के बाद अचानक पूरी इमारत में फैल गई। फरीकैन मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशन लेकर गोलियां चला रहे थे। मेरे कानों में बार बार इफ्राहिम की ललकार गूंज रही थी, जान से मार दो हरामजादों को, किसी को न छोड़ो। ये हंगामा बमुश्किल 1 मिनट चला होगा कि पुलिस कार के जोरदार सायरन से दरो दीवार गूंज उठे। अब मेरे लिए हरकत में आना जरूरी हो गया था। पुलिस इस बैठक को घेरे में ले लेती तो फिर कोई कोना खुदरा इससे छुपा नहीं रह सकता था। वो इस डार्क रूम में भी पहुंचती और जाहिर है सुलेमानी टोपी के बगैर मेरा पोशीदा रहना नामुमकिन था।
درو دیوار فائرنگ سے گونج رہے تھے، لیکن نشست گاہ میں اب کوئی نہیں تھا۔ میں نے ڈارک روم کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔